الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب برات روشن پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا، رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ رکھنے کی اور تراویح کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہم سے روزے کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ روزہ ہم پہ فرض کیا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ روزے سے بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کو کیا غرض اس بات سے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ بھوکا اور پیاسا مروانا تو مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں، جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں فرض ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کوئی ایسا حکم لاگو نہیں کیا کہ جس کا مطالبہ پہلے لوگوں سے نہ ہو۔ پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے آئے ہیں۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی کا پیدا ہونا، پرہیزگاری کا حاصل ہونا ہے۔ جب انسان کا روزہ نہیں ہوتا تو گناہوں کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں ارد گرد، اور گناہ کی طرف بندے کا زیادہ رجحان بھی ہوتا ہے، اور بندہ عملاً گناہ کر بھی لیتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات اقدسہ ایسی ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور رمضان مبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیا ہے۔ اس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آپ دیکھیں، جب انسان کا روزہ نہیں ہوتا تو عملاً گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب بندہ روزہ دار ہوتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف یا تو دھیان جاتا ہی نہیں ہے، اگر چلا بھی جائے تو بندہ روزے کی حیا کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے روزہ رکھا ہوا ہے، گناہ کی تو بے شمار قسمیں ہیں، کسی بھی گناہ کی طرف دھیان گیا تو فوراً جی میں آئے گا بھائی میرا روزہ ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی وجہ سے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے؟ ڈھال کا پہلے زمانہ میں جنگیں ہوتی تھی، تو جنگوں کے دوران دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہوتا تھا، اب اس میں کیا کہوں، ایک پلیٹ سی ہوتی تھی،
مضبوط سی، تو وہ آگے دشمن کی تلوار کے آگے کر دی جاتی تھی، تیر تلوار آگے سامنے آتا تو اس کو آگے کر دی جاتا اور اس کے ذریعے بندہ دشمن کے حملے سے بچ جاتا، تلوار نہ لگتی، تیر نہ لگتا۔ تو ڈھال جو ہے انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ بھی انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے۔ اور دشمن کون ہے؟ ایک دشمن وہ ہے جو ننگا چٹا ہے، ایک دشمن وہ ہے جو چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ننگے چٹے دشمن کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا بھی یہ گناہ کرو، اور عملاً بندہ گناہ کر گزرتا ہے۔ اور دوسرا انسان کا دشمن ہے انسان کا نفس۔ انسان کا نفس بسا اوقات خواہشات کے پیچھے لگ کے بندے کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہ دو دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہم پر کرم فرماتے ہیں، ہم پہ خصوصی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کریم ذات ہے، ویسے تو اپنے بندوں پر ہر وقت کرم فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ پاک کا خاص کرم، خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ بندے کے لیے ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اور ایک تو روزہ رکھوا دیا، روزے کی وجہ سے اب گناہ کی طرف دھیان گیا، لیکن پھر بندہ کہتا ہے میں روزہ بچ گیا۔ اور دوسرا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دی جاتا ہے، اس کی وجہ کہ بھئی بندے کے لیے تقوی کو اختیار کرنا آسان ہو جائے، بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ عملاً گناہ کر گزرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا اجتماعی ماحول بھی دے دیا، اور جو ہمارا ننگا چٹا دشمن تھا شیطان، سرکش شیاطین کو قید بھی کر دیا، تاکہ بندے کے لیے روزے کو نبھانا اور روزے کے مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اور روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لیکن انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دیکھو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں بھی گناہ کرتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی گناہ ان سے ہوتے ہیں، اور رمضان مبارک کے مہینہ بھی گزار کرتے ہیں۔ اگر شیطان قید ہو گیا ہے تو پھر اب گناہ کیوں کر لیں؟ میرے بھائیو، جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے، کثرت سے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب 11 مہینے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ کیے اور گناہ کا عادی ہو گیا۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان قید بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اب بندہ گناہ کر رہا ہے اگر، تو وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ خفیہ دشمن کی وجہ سے کر رہا ہے جو اندر انسان کے چھپ کے بیٹھا ہے، انسان کا نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی وجہ سے کر رہا ہے اور اپنی عادت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ایک بندہ باقی 11 مہینے شراب پینا اس کی عادت ہے، تو اب رمضان مبارک کے مہینے میں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے شراب نہیں پیتا، اپنی عادت کی وجہ سے پیتا۔ ایک بندہ سود کھاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، باقی 11 مہینے سود خوری کرتا ہے، رمضان کے مہینے بس وقت روزہ رکھ کے بھی سودی کاروبار کرتا ہے۔ اب یہ کہ اپنی عادت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک بندہ رشوت خوری کرتا ہے، رشوت لینے والا دینے والا دونوں لعنتی ہیں، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے۔ اب 11 مہینے بھی یہ کام کرتا ہے، رمضان کے مہینے بسا اوقات بندہ یہ کام رمضان میں بھی کرتا ہے، تو یہ اپنی عادت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، روٹین میں یہ چیز آ چکی ہوتی ہے۔ اب 12ویں مہینے میں شیطان کو بسا اوقات جو ہے اس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اپنی عادت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ اور روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری کی یہ مشق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 یا 30 دن بندوں کے لیے ماحول فراہم کیا گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اور پھر باقی 11 مہینوں میں اسی طریقے سے گناہوں سے بچ کر چلے۔ رمضان اس لیے آیا ہے، روزہ اس لیے فرض ہوا ہے، وگرنہ ہمارے بھوکا اور پیاسا ہونے سے رب تعالیٰ کو کیا مقصد۔ اب دیکھو، روزے کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا۔
عام دنوں میں بہت سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہے، گناہ ہے، تو عام دنوں میں روزے کی حالت میں ان کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بعض بندے رمضان کے علاوہ بھی وہ گناہ کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ اب رمضان کے علاوہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ اور کئی طرح کے فراڈ رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں اور روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں سے بچتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ہمیں ویسے ہی گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک کریم ذات ہے، سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بچنا تو خود انسان میں ہے۔ تو جو انسان رمضان المبارک میں بھی گناہ سے نہیں بچتا اور گناہ کی زندگی سے باہر نہیں آتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق بد دعا ہے۔ آج جو میں نے ایک بات کی تھی، مجھے ایک دوست نے سوال کیا، مجھے کہنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور آپ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بد دعا نہ فرمائیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعائیں فرمائی ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ممبر شریف پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، تو آج کر رہے ہیں، تو فوراً سوال کیا۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، انہوں نے مشکلات کا حل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمیں بتا دیا۔ ہم پر صحابہ کرام نے گویا کہ ایک قسم کا جو ہے وہ شکریہ والا معاملہ کیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صحابہ کرام کا۔ کوئی بھی مشکل مسئلہ پیش آتا صحابہ فوراً پوچھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم ایک دن کی بات کو سمجھ نہیں آتی تو پوچھتے نہیں، شرماتے۔ صحابہ کرام نہیں شرماتے تھے، کیونکہ انہوں نے پورے کا پورا دین آگے امت کو پہنچانا تھا، اور ہم نے بھی آگے پہنچانا ہے۔ ہمیں چاہیے دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً پوچھ لیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف توقع، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، خلاف معمول ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے جو آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور 3 انہوں نے بد دعائیں کی، اور میں نے ان بد دعاؤں پہ آمین کہا ہے۔ جبریل امین نے فرمایا تباہ و برباد ہو بندہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین ہوں اور اپنے بوڑھے والدین کو پائے لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو بندہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے، میرا تذکرہ آئے، لیکن مجھ پر صلوات و سلام درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو بندہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن پھر بھی وہ رمضان مبارک کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کرے، توبہ استغفار کر کے، نیک اعمال کر کے۔ میں نے کہا آمین۔ اب توجہ کرنا ذرا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ نے بد دعا کیوں فرمائی ہے؟ آپ تو ہر وقت اپنی امت کو دعائیں دیتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے، پوری انسانیت کے روحانی باپ ہیں، اور باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعائیں نہیں دیتا۔ اولاد کتنی زیادتیاں کیوں نہ کرے، اولاد کتنی نافرمانیاں کیوں نہ کرے، اولاد کتنا ہی دل کیوں نہ ستائے، عموماً والد اور والدہ اپنے اولاد کے حق میں نرم دل ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے حق میں بد دعائیں نہیں کرتے اور ان کے غلط معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے دعائیں ہی کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اولاد نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے، اولاد نافرمانیوں میں ایسی آگے نکل جاتی ہے کہ ماں باپ کے لیے بسا اوقات سکھ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ماں اور باپ کے دل سے بد دعا نکل آتی ہے۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر اللہ رب العزت نے
کوئی سب سے زیادہ خیر خواہ رشتہ انسان کا رکھا ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے۔ یہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ بیٹا گھر سے نکلنے لگا، ماں دعائیں کر رہی ہے، جا رہا ہے کہیں سفر پہ جا رہا ہے، شہر جا رہا ہے، اللہ کرے خیر خیریت سے جائے۔ اب جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو ماں دعائیں دے کر اس سے کرتی ہے۔ اب جب وہ آیا نہیں، لیٹ ہو گیا، اب دعا کر رہی ہے، صبح سے گیا وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، ہاں جی اللہ کرے خیر عافیت سے آ جائے، اللہ کرے سلامتی سے آ جائے، اللہ کرے کوئی پریشانی نہ بنی ہو۔ اب ماں بیٹھی دعا کر رہی ہے، بیٹا لیٹ ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خیر خواہ رشتہ انسان کو اگر ملا ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے۔ یہ عموماً دعائیں کرتے ہیں، لیکن اولاد بسا اوقات نافرمانی کی ساری حدیں پار کر جاتی ہے، تو وہی ماں اور باپ جو بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں بسا اوقات بد دعا کر دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا فرمائی نا، 3 مرتبہ سیڑھی پہ چڑھے اور جبریل امین نے بد دعا کی، آپ نے آمین کہا۔ آمین کہنے والا دعا میں شریک ہو جاتا ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اس سے بہت دکھا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نہایت تکلیف دہ، نہایت تکلیف دہ۔ باپ اور ماں، فرمایا کہ تباہ و برباد ہو بندہ زندگی میں جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ والدین، بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، امید لگ جاتی ہے والدین کو، تو والدین شوق سے پھولے نہیں سماتے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، اس کے لیے اور دنیا کی آسائشیں خریدنے کی، بھئی یہاں اور میرے یہاں بیٹا آنے والا ہے، میرے یہاں بیٹی آنے والی ہے، تو ابھی دنیا میں آیا نہیں۔ ماں باپ کی محبتیں، ماں باپ کی چاہتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے، ماں باپ پھول نہیں سماتے، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، خاندان کو جو ہے وہ دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خوشیاں ہیں۔ اور ماں باپ پوری زندگی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ماں ساری ساری رات اپنی اولاد کی نفع رسانی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بس اوقات ساری ساری رات سوتی نہیں ہے، بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کی چاہت ہے۔ لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے، اب اولاد کہتی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اپنی امی سے، اپنے ابو سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں، اب مجھے امی اور ابو کے بات ماننے کی ضرورت کیا ہے۔ اب والدین کو دکھ ہوتا ہے، دیکھو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا تو اس سے ہم نے چاہت اور محبت کا تعلق جوڑ لیا تھا، اور ایک ایک دن اس کی تربیت پہ لگایا، دن رات ایک کر کے بھوکا پیاسا رہ کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو پالا اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیا، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیا، بس اوقات خود بھوکے رہ گئے، اولاد کو جو ہے کھلا دیا۔ عید آئی، اپنے کپڑے نہ سلائے لیکن اولاد کے سلائے، اولاد کی خوشیاں برقرار رہیں۔ لیکن اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر بس اوقات نافرمانی کی ساری حدیں پار کر دیتی، تو پھر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو بندے نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو پھر آپ نے بد دعا کیوں فرمائی اپنی امت کے متعلق؟ فرمایا اس لیے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو بندے کے لیے نہایت غنیمت اور بندے کی زندگی میں بڑے اہم معاملات ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت بڑے بڑے گناہ، والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وصیت کے لفظ ذکر کی کہ ہم نے والدین کے لیے حسن سلوک کے لیے انسان کو تاکیدی حکم دیا۔ وصیت کا لفظ، وصیت وہ لفظ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا بسا اوقات نچوڑ ہوتا ہے، بسا اوقات زندگی کی اہم تاکیدی باتیں ہوتی ہیں کہ باپ اور ماں چاہتے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس پر عمل کریں، تو وصیت کا لفظ بڑا تاکیدی لفظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے اس کو وصیت کے لفظ سے ذکر فرمایا، والدین کی فرما برداری کو، اس لیے فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب باپ نے کوئی بات کہی، ماں نے کوئی بات کہی اور وہ بات انسان کی طبیعت کو ناگوار گزری، اور طبیعت کو ناگوار گزرنے کی وجہ سے اس نے کہا ہے افسوس، میری امی کو یوں نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا، میرے ابو کو مجھے یوں نہیں کہنا، وہ اف بھی نہ کہو۔ تو جو بندہ والدین کو پاتا ہے بڑھاپے کی حالت میں تو خدمت نہیں کرتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی۔
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے محسن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے آج دنیا میں ہم یہ ساری آسائشیں استعمال کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ یہ کائنات کی رنگینی اور اس کی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات ساری کی ساری سجائی اس لیے کہ حضور پہلے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم آئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ بتایا ہے اور دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ڈسپلن دیا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام دنیا کی سب سے مہذب قوم ہے۔ اپنے ڈسپلن کی وجہ سے، اپنی تہذیب کی وجہ سے اگر وہ اس پر عمل کرے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، اور محسن کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ یہ ہے، جب زبان پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے تو ہم آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے، آپ پر درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ساری کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں، لیکن شکریہ کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہیں پڑھتا، صلاۃ و سلام آپ پہ نہیں پڑھتا آپ کا نام نامی آنے کی وجہ سے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہایت ناراض ہے، اس لیے بد دعا فرمائی۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اور میں تباہ و برباد ہو بندہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہے لیکن پھر بھی وہ بندہ عبادات کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا آمین۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کرم فرماتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے ہمیں اجتماعی طور پر گناہوں سے بچنے کا ماحول فراہم کر دیا اور شوق دلانے کے لیے اعمال کا بدلہ بھی بڑھا دیا۔ آج مزدور ہے نا، مزدور عید کی خوشی ان کو اتنی زیادہ ہے، ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن مزدوروں کو بہت ہے جو مزدوری کرتے روزہ بھی نہیں رکھتے۔ میں ان کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں۔ ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، پورا جو ہے وہ مہینہ خوب کام کرتے ہیں، پورا سال اتنی محنت اور لگن سے کام نہیں کرتے جتنا ان دنوں میں۔ کیوں؟ عید بنانی ہے جی، عید بنانی ہے، اور محنت اور کوشش سے دن رات ایک کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ عید آ رہی، عید کے اخراجات کرنے، تو بسا اوقات اضافی بونس کا اعلان بھی مالک حضرات کر دیتے ہیں، یا جس طرح کہ جمعہ کے دن بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جمعہ کے دن مزدور کی بڑھا دو، کہتے ہیں 1.5 لگ گیا مزدوری۔ اب مزدور بسا اوقات جمعہ کو بھی چھٹی نہیں کرتے، کہتے ہیں دیہاڑی زیادہ ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو شوق دلایا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں، تو ثواب بڑھا دیا، مزدوری بڑھا دی۔ فرمایا کرو ادا نفل، ثواب لے لو فرائض کا۔ بندہ ادا کرتا ہے نفل تو ثواب کون سا؟ فرائض کا۔ اور فرمایا بندہ عمل کرتا ہے وہی باقی دنوں میں اور وہی عمل کرتا ہے رمضان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو عبادت ہوئی ہے اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب 70 گنا اجر بڑھ گیا میرے بھائیوں۔ کیوں بڑھ گیا؟ اسی وجہ سے بڑھ گیا کہ بندے رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے پچھلے اس عشر میں کافی بیان ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، تو میں نے کہا یہ اللہ پاک سے صلح کا مہینہ ہے، صلح کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک دوستی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ماننے کے لیے تیار بیٹھے۔ پورے 11 مہینے گناہ کر کر کے اللہ پاک کی ذات کو ناراض کیا ہے۔ رمضان اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ بھی دیکھو بندے مجھ سے صلح کر لے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لے۔ اب اللہ پاک تو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دوستی ہم نے توڑی ہوئی ہے گناہ کی وجہ سے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اللہ تبارک تعالیٰ ماننے کے لیے تیار بیٹھے لیکن پھر بھی یہ منانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے تقدس کو بمال کرنے والے، رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے والے، رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح ادا نہ کرنے والے، رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر نیک اعمال کے نہ کرنے والے شخص سے نہایت ناراض ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ بھرے لہجے میں اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں
اور باپ کا بھی دعائیں نہیں کرتا اپنی اولاد کے حق میں، لیکن آپ کا دل ان تین چیزوں سے بہت دکھا، اور بسا اوقات باپ پھر جب دیکھتا ہے کہ اولاد ساری حدیں پار کر گئی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھا کہ امت نے حدیں پار کی، وہ امت کے وہ افراد جن کو یہ تین مواقع اللہ کو راضی کرنے کے ملے لیکن انہوں نے تینوں موقعوں کو ضائع کر دیا، تو پھر اس لیے بد دعا فرمائی۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ یہ تقوی کی پریکٹس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں بندے اللہ پاک سے صلح کر لیں اور آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی شروع کر دیں اور گناہوں سے پاک زندگی میں آ جائیں۔ یہ 11 مہینے کے لیے رمضان کا مہینہ پریکٹس ہے۔ ایک مہینہ روزہ رکھ کے، تراویح ادا کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے نیک اعمال کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں اور بندے کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری جانتے کسے کہتے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے ایسا نہ ہو کسی کو پتہ ہی نہ تقوی پرہیزگاری ہوتی کیا ہے تو پھر کام خراب نہ ہو۔ تو ایک خان صاحب سے ساری رات جو ہے یوسف اور زلیخا کا قصہ سنتے رہے، تو صبح کو جب اپنا بیدار ہوئے اور قصہ سنانے والے سے پوچھا کہ جی یہ بات تو سب میں آ گئی کہ ایک یوسف تھا اور ایک زلیخا تھا، لیکن یہ سب میں نہیں آیا کہ زلیخا مرد تھا کہ عورت تھا۔ تو میں تقوی پرہیزگار کی بات کر رہا ہوں، یہ پتہ ہو چاہیے تقوی پرہیزگاری ہوتے کیا ہے۔ تقوی پرہیزگاری کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لینا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جانا، جن کاموں سے اللہ نے روکا رکنے والے بن جانا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی اعلیٰ ذات کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے سے ڈرنا، اسے کہتے ہیں خوف خدا، اللہ کا خوف کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ میں پھر بھی نہیں جا رہا، یہ ہے نقصان دہ چیز۔ اللہ تبارک رمضان کا مہینہ دے دیا اور اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے، لیکن بندہ بخشوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے کہتے ہیں اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ضرور ہے، لیکن بخشیں گے تو اس کو جو بندہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تیار ہو۔ ایک بندہ روزہ بھی نہیں رکھتا، تراویح بھی نہیں ادا کرتا، باقی 11 مہینے جس طرح گناہ کی زندگی ہے اسی طرح اس کی ہے، اب مجھے بتائیں رب تعالیٰ اس کو کیسے بخشے؟ رب تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری جب انسان میں آ جاتی ہے تو پھر اب گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کے اختیار کرنے پر پھر بندے پر انعامات کی بارش بھی کر دیتے ہیں۔ آج بندے اکثر ہم اس لیے مبتلا ہیں، پریشان ہیں کہ جی مشکلیں ہیں، فلاں مشکل فلاں مشکل فلاں مشکل، اس مشکل سے نکلے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جب تقوی اور پرہیزگاری عطا کر دیتے ہیں اور تقوی بندے میں آ جاتا ہے تو مشکلوں سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں، کوئی رستہ نکال دیتے ہیں۔ جب تقوی آ جائے تو مشکلات کا سب سے بڑا عظیم حل یہ کہ بندہ تقوی کو اختیار کر لے، اور تقوی کو اختیار کرنے کا بہترین موقع اور پریکٹس رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اب یہ تقوی کا انعام ہے، یہ تقوی کا انعام ہے۔ مشکلات سے نکلنے کی راہیں نکل آتی ہیں اور اللہ پاک کوئی نہ کوئی آسان رستہ نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی مشکلات کے حل کے لیے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا بن جائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب دیکھیں میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جب انسان میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کا آسان راستہ اللہ پاک اس کے لیے نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل اس کا پیدا فرما دیتے ہیں۔
سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. بچپن کا واقعہ بلکہ جب جوانی میں قدم رکھا اس وقت کا واقعہ. زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بری نظر رکھنا شروع کر دی. اب ایک دن ایسا کیا کہ اپنے محل کے سارے دروازے اندرونی بند کروا دیے. جو آگے دروازہ تھا جس کئی دروازے آگے لگتے تھے, ہاں جی, کئی دروازوں کے اندر جا کے دروازوں کے آگے جا کے ایک کمرہ تھا, وہاں پر کسی ہیلے اور بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا, بری نظر سے, برے ارادے سے. اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے سارے بند کرا دیے گئے ہیں. زلیخا میرے قریب کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے طلق, آ جاؤ. اور یوسف علیہ السلام متقی پرہیزگار تھے. پیغمبر سے بڑھ کر تقویٰ پرہیزگاری کس کے پاس ہوتی ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ یہ عورت تنہائی میں میرے پاس موجود ہے اور آگے سے آگے کمرے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دروازے بند اور تالے بھی لگا دیے گئے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. چونکہ متقی تھے, چونکہ پرہیزگار تھے, تو مشکل پیش آئی. اب فوراً یہ سوچا کہ میرے ذمہ تو یہ ہے کہ میں اپنی کوشش کروں, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے اس مصیبت سے بچنے کی. تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ دروازہ بند ہے اور اس سے آگے جو کمرے ہیں وہ سارے کے سارے دروازے نہ صرف بند ہیں بلکہ تالے لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. جب بھاگنا شروع کر دیا تو جس دروازے کے پاس سے گزرتے گئے وہ دروازہ بھی کھلتا گیا اور تالا بھی ٹوٹتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت سے بچا لیا جو اس وقت پیش آئی تھی. بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. میرے بھائی, ہمارے ساتھ بھی زندگی کے اندر بسا اوقات ایسے ایسے مشکل حالات آتے ہیں, بندے کہتے ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر چلنا. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے اور تقویٰ پرہیزگاری اس میں آ جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے تقویٰ روزے کا مقصد ہے, پرہیزگاری روزے کا مقصد ہے. تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری روزے کا مقصد ہے. ایک بندہ ہے اس کے گھر کا ماحول ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا, تراویح ادا کرنے کا. جب سے جوان ہوا, بعض گھروں کے ماحول ایسے ہیں, بچہ جوان ہوا دیکھو امی بھی روزہ نہیں رکھتی, ابو بھی روزہ نہیں رکھتا, گھر میں نہ بہن روزہ رکھتی ہے نہ کوئی اور رکھتا ہے. اسی ماحول میں جوان ہوا, دادا بھی روزہ نہیں رکھتا, دادی بھی نہیں رکھتی, کوئی صورت نہ پھوپھی رکھتی تھی, کوئی ماحول ہی نہیں, نہ چاچا رکھتا تھا. اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. آج جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ماحول ایسا ملا ہے گھر کا. ان کے بڑے روزہ نہیں رکھتے تھے, اب وہ اسی ماحول میں جوان ہوئے. جب دادا نہیں رکھتا تھا اب پوتا کیسے رکھے, پوتا کیسے رکھے؟ اس کے لیے مشکل ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا آسان حل بتایا کہ اگر ماحول نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا, انسان کے لیے تقوی کو اختیار کرنا مشکل ہے, تو پھر اب اس کو چاہیے متقی لوگوں کے ساتھ جڑ جائے, متقی لوگوں کی صحبت اختیار کر لے. اللہ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تبارک طرف سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو تقوی میں سچے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صحیح معنی میں پرہیزگار ہیں. پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرنے سے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کے دوست احباب ہیں. ہم نے یہ بات تجربہ کی ہوئی ہے کہ جس آدمی کا دوست روزہ رکھتا ہے تو بندہ خود بھی روزہ رکھتا ہے. دوستی کا اثر ہوتا ہے نا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہذا جس نے کسی سے دوستی کرنی ہے اس کو خوب سوچ کر کے دوستی کرنی چاہیے، غور و فکر کرنے کے بعد کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ تو دوست اگر نیک ہے تو بندہ نیک ہوتا ہے، دوست اگر بد ہے تو بندہ بد ہوتا ہے۔ جو شرابی کے ساتھ بیٹھتا ہے آخر کار شرابی بنتا ہے، جو جواری کے ساتھ بیٹھتا ہے آخر کار جواری بنتا ہے، جو سود خوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے آخر کار سود خور بنتا ہے، جو بندہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے آخر کار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کا ماحول یہ نہیں ہے، وہاں نیکی کا معاملہ ہی کوئی نہیں، نماز پڑھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں گھروں کے اندر، اور روزہ رکھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں، تو میرے بھائی ایسے لوگوں سے دوستی کر لیں جو کہ نماز روزے کے پابند ہیں۔ جب آپ نماز روزے کے پابند لوگوں سے دوستی کر لیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو پھر آخر کار آپ انہی لوگوں کی طرح نمازی بھی بن جائیں گے، روزہ دار بھی بن جائیں گے، متقی پرہیزگار بھی بن جائیں گے۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہا کرتے ہیں نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ تو واقعی ایسا ہے، انسان کو دیکھ کے اپنا مزاج بناتا ہے۔ اب دیکھیں عید آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ دوست عید کے دن اکٹھے نکلتے ہیں نا کہیں بیٹھنے کے لیے، آپ دیکھیں گے 8 10 دوست ہیں نا، سب نے کپڑے ایک جیسے پہنے ہوں گے۔ ایک دوست نے ایک طرح کا جوڑا سلوایا، یار عید آ رہی ہے کیسے کپڑے سلوانے ہیں، اس رنگ کے کالے، اچھا پھر میں بھی کالا ہی سلوانا، اچھا پھر میں بھی کالا سلوانا۔ اب 10 دوست ہیں، سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ایک نے کہا جی کیسے پہنے، یہ کڑھائی والے جی فلاں کلر کے، سب قمیض اس طرح کی، شلوار اس طرح کی۔ اب 10 دوست ہیں، سب نے اسی طرح کے پہنے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والے سمجھے وہاں بھی انہوں نے جوٹ بڑا ٹائٹ ہے، جوٹ بہت چنگا، آپس اتفاق بہت، یہ ہے دوستی۔ انسان دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اور انسان دوست کی فکر پر ہوتا ہے۔ جیسا انسان کا دوست ہوتا ہے انسان ویسا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے بن جائیں تو روزہ رکھنے والوں سے دوستی کر لیں۔ آپ کے دوستوں میں جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی رضا کے لیے اس سے دوستی چھوڑ دیں۔ آپ کے دوست میں تراویح نہیں پڑھتا، اللہ کی رضا کے لیے اس سے دوستی چھوڑ دیں۔ آپ کے دوستوں میں سے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی رضا کے لیے اسے دوستی چھوڑ دے۔ اسے کوئی بھائی میرا عذر ہے، میری مجبوری ہے کہ بھئی میں نمازی بندہ ہوں، تو بے نمازی ہے، یا تو میرے ورگا ہو جا، یا پھر تو کوئی اپنے ورگا اور بندہ لگ رہا۔ سیدھی دو ٹوک بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جمعے کے بعد میں نے ایک بات کی تھی کہ روزہ رکھنا بہت اجر کی بات ہے، اور روزہ کھلوانا روزہ رکھنے کے بعد یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ روزہ کھلوانا بڑے ثواب کی بات ہے۔ اب ہم جو روزہ کھلواتے ہیں نا اس میں ثواب بڑا کم ہوتا ہے، وجہ کہ دیگیں پکا لی روزے کھلانے کی، روزے افطار کروانے۔ 95% لوگ وہ ہوتے ہیں ہمارے مجمع میں جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ مجمع کس نام پہ اکٹھا کیا؟ روزے کھلوانے۔ 95% بندے کون سے ہیں جن کا روزے نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں ثواب کیسے ملے گا؟ آپ نے اگر روزہ کھلوانا ہے، روزہ افطار کروانا ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے دوستوں کو کہیں جو روزہ نہیں رکھتے کہ بھئی میں نے روزے افطار کروانے، لیکن آپ لوگوں کو دعوت نہیں دینی کیونکہ آپ روزہ نہیں رکھتے، تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے، پھر بھی اسے کہہ رہے آجا یار روزے کھلاؤنا ہے تمہیں آگے۔ وہ 95% لوگ وہ اکٹھے ہوئے ہیں جن کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی دوستی اپنی یاری ٹھیک کر لیں۔ اگر ہمارا دوست نمازی ہے ہم نمازی بن جائیں گے، ہمارا دوست روزہ رکھتا ہے ہم روزہ دار بن جائیں گے، ہمارا دوست روزانہ تراویح کے لیے آتا ہے تو پھر تراویح پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہمارا دوست رات کو تراویح کے وقت بیٹھا ہے موبائل پہ انگلیاں مار رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے انگلیاں مار رہے ہوں گے، پھر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو کہ رمضان سے مقصود ہے۔ تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اب رمضان میں بندے دو طرح کے ہیں۔ بعض بندے وہ ہیں جو کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، تراویح ادا کرتے ہی نہیں ہیں، تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، ذکر اذکار کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں، توجہ کرنا ذرا، یہ لوگ ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، ان کو عید کی خوشی بڑی ہوتی ہے، نہ روزہ نہ نماز، عید کی خوشی بڑی ہے۔ جس طرح کے پاور لوم پہ کام کرنے والے ہمارے بھائی اب اکثر بہانہ بنایا ہوا کہ جی ہم تو
خود آپ نے شریعت گھڑ لی ہے، یعنی یہ روزہ یہ رمضان ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم یہ کام نہ کر سکتے ہوتے، اللہ پاک روزہ ہمارے اوپر فرض فرماتے ہی نہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کام پہ کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی بندہ طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھ کے جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ بدر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں 17 رمضان کو ہوئی، اور صحابہ کرام کا روزہ کیا تھا؟ سحری کیا تھی، افطاری کیا تھی؟ ایک کھجور کھائی اور پانی کا گلاس پیا، سحری ہے۔ ایک کھجور کھائی اور پانی کا گلاس پیا، یہ افطاری ہے۔ اب اس حالت میں ان لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ میں اور آپ آج کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام بڑا سخت ہے۔ بھائی اپنے کام کو بدل لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے کام کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہم پہ خاص فرض نہیں کیا، کام تو ہم نے کرنا ہے، ہماری ضرورت ہماری مجبوری ہے۔ جو کام ہمارے روزے کو برباد کر رہا ہے، جو کام ہماری تراویح کو برباد کر رہا ہے، اس کام کو بدل لیں۔ رزق تو میرے اللہ نے دینا ہے، روزی تو میرے اللہ نے دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کائنات کے اندر کوئی چیز، کوئی مخلوق چلنے پھرنے والی ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے، بس صرف ہم نے ایک طریقہ اختیار کرنا، ہم نے ایک ہیلہ اختیار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندے دو طرح کے، بعض وہ جو کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نہ روزہ نہ نماز، ان کو عید کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ رمضان شروع نہیں ہوا، ابھی عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید کی تیاری پورا مہینہ کریں گے۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ عید کی تیاری کرو گے، روزہ نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں ادا کر رہے۔ ہاں جی عید آ رہی ہے، وہ فلانے کے کپڑے لینے ہیں، فلانی کو عید دینی ہے، فلانے سے عید لینی ہے، فلانے کو جتی لے کے دینی ہے، فلانا کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا۔ پورا رمضان پورا مہینہ رہتا ہے۔ عید کتنے دن آتی ہے؟ ایک دن۔ عید ایک دن ہوتی ہے اور اس کی فکر پورا مہینہ رہتی ہے، اور رمضان کا مہینہ پورا مہینہ رہتا ہے، اس کی فکر ایک دن بھی نہیں ہوتی کہ رمضان آیا کیوں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ایک طبقہ ہم مسلمانوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں وہ ہے جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عید کی تیاری کرتا رہتا ہے، نہ اس کو پتہ روزہ کیا چیز ہے، نہ اس کو پتہ تراویح کیا چیز ہے، نہ اس کو پتہ ذکر اذکار تلاوت کیا چیز ہے، نہ اس کو یہ پتہ رمضان میں شریعت کا تقاضا کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ وہ پورا مہینہ عید کی تیاری کرتے کرتے گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا بندہ نامراد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے اور لعنت کا باعث ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص کے بارے میں بد دعا فرمائی۔ دوسرا بندہ، اب یہ بندہ جو ہے نا، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ عید کی تیاری پورا مہینہ کر رہا ہے، بڑے اہتمام سے جوڑے کپڑوں کے سلوا رہا ہے۔ عید کیا ہے اور عید کی سچی خوشی کیا ہے، یہ سمجھیں۔ عید کیا ہے اور عید کی سچی خوشی کیا ہے۔ عید بدلہ ملنے کا دن ہے، عید انعام ملنے کا دن ہے، اور انعام اس کو ملتا ہے جس نے محنت کی ہو، جس نے کوئی کام کیا ہو انعام والا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ انعام والے کام کرنے کا ہے، اور عید کا دن انعام ملنے کا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک بچہ ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، پابندی سے اپنا سبق یاد کرتا ہے، سناتا ہے، امتحان کے اندر محنت کرتا ہے، پیپر پورا بڑی توجہ سے حل کر کے آتا ہے۔ اب جس دن رزلٹ ہوگا، جس دن نتیجہ بولے گا، یہ اس کی خوشی ہوگی۔ کیوں؟ آج مجھے انعام ملے گا، لگتا ہے آج میری پہلی پوزیشن ہوگی، یہ خوش ہوگا نا۔ جو کبھی اسکول گیا ڈنڈی مارتا رہا، گھر والوں نے اسکول بھیجا، یہ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر کے آ گیا، ہاں جی، تو سال کے اندر ڈنڈی مارتا رہا، پتہ ہی نہیں والدین بیچاروں کو، وہ تو بیچارے اسکول بھیجتے تھے، خرچہ دے کے بھیجتے تھے، لیکن یہ سارا کام اس طرح کرتا رہا۔ تو اب جب جس دن نتیجہ ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پریشان ہوگا کہ آج میری پھٹی لکھی جائے گی۔ تو میری بھائیو، عید کا اگر یہی بندہ جس نے پورا سال اسکول میں یا گیا نہیں، ڈنڈیاں ماری، محنت نہیں کی، پیپر جو توجہ سے حل نہیں کیے، اب عید کے دن یہ رزلٹ کے دن یہ بندہ جو ہے اسکول میں کالج میں جاتا ہے بڑے ٹھاٹ باٹ سے، بڑے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے، ہاں جی، اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے آج انعام ملنے والا ہے، اس کو انعام ملے گا؟ اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے کا پورا جس نے گزار دیا نہ روزہ نہ نماز،
اب یہ عید کی تیاری میں لگا رہا، عید کے دن یہ بندہ 10,000 کا جوڑا پہن کر بھی اگر عیدگاہ میں آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں نہایت مردود ہے۔ 10,000 کا جوڑا بھی پہن کے آئے اور ایسا شاندار جوڑا کر لو کہ واہ بھی واہ، اتنا صورت ہے جیسے دیکھے ہی نہیں۔ ساڑھے پینٹ پہلے یار اس بندے نے کپڑے جوڑا پایا اتنا قیمتی، لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔ جس نے روزے نہیں ادا کیے، جس نے تراویح ادا نہیں کی، چاہے 10,000 کا جوڑا پہن کے عیدگاہ کے اندر آ گیا، میرے بھائیوں وہ مردود آتا ہے، مردود لوٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم آتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے بندے کو کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرا بندہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح ادا کی اور کام بھی بڑا سخت، سارا دن تڑپتا رہا بھوک پیاس میں۔ جو مزدور ہوتے ہیں نا، تو جب مزدوری کرتے ہیں بڑی بھوک پیاس لگتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے، بعض لوگوں کا کام بڑا مشقت والا ہوتا ہے، تو دن کے وقت جب زور کا وقت ہوتا ہے پھر بڑی پیاس ستاری ہوتی ہے، تو اجر اور ثواب بھی اس بندے کے لیے، اللہ کے لیے تڑپنے کا مزہ اپنا ہی ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کس کس کے لیے تڑپ رہے ہیں، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا۔ دوپہر کے وقت جب 2:30 اور 3 بجتے ہیں اور مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اپنی روزی کی فکر بھی ہوتی ہے، روزہ نبھانے کی فکر بھی ہوتی ہے، اب پانی بسا اوقات کولر سامنے موجود ہے، فریج گھر میں موجود ہے، بندہ کہتا ہے یار بڑی پیاس لگی ہے، مرنے قریب ہوں، لیکن میرا روزہ ہے، میں نے نبھانا ہے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ اللہ کے لیے تڑپ رہنا، اس کا مزہ اپنا ہے۔ جب یہ بندہ رمضان مبارک کے مہینہ میں اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرے گا، اب عیدگاہ میں گیا، توجہ کرنا، عیدگاہ میں گیا، مزدور بندہ ہے اور اپنے حالات کی وجہ سے عید پہ نیا جوڑا بھی نہیں سلا سکا، پرانے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے عیدگاہ میں آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ عید کے دن نیا جوڑا پہن کے عیدگاہ میں نہیں آیا، اپنے حالات کی وجہ سے اپنے بچوں کو سلا دیے یا اور مالی معاملات ایسے تھے، لیکن رمضان کی قدر کی۔ جب یہ بندہ عیدگاہ میں آ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پہ فخر فرما رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے، جب یہ عیدگاہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بندے کے متعلق پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں، پتہ تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ بھئی یہ میرے بندے عیدگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ یا اللہ پورا مہینہ مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، انہوں نے روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، محنت کی ہے، اچھا اب یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ آپ سے یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پھر کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، فرشتوں کو اللہ پاک گواہ بناتے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی اور میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایسا بندہ عیدگاہ سے عید پڑھ کے واپس لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ ایک دن کے بچے کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ہے عید کی سچی خوشی، اس کو ہے عید کی خوشی۔ جو سارا دن تڑپتا رہا، سارا مہینہ تڑپتا رہا، اب عید کے دن عید پڑھ کے آیا، اب جب اس نے کہا بھی ہاں جی کھانا تیار ہے لاؤ جی، اب جب یہ بندہ کھانا کھا رہا ہے نا جی، اس کو مزہ آتا ہے، پورا مہینہ ہو گیا سی ایس ٹائم کھان ترسے ہوئے سی، آج کھانے آج عید آ، اس کو خوشی ہوگی نا۔ جو پورا مہینہ ہی کھاتا پیتا رہا، اب عید کے دن چاہے بکرا کھائے چاہے چھترا کھائے چاہے کچھ بھی کھائے، اس کو کیا خوشی عید کی؟ مجھے بتائیں اس کو کیا خوشی عید کی؟ تو میں نے عرض کے بندے دو طرح کے ہیں، بعض بندے وہ جو رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر رمضان کے مقصد کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور بعض بندے ایسے جو رمضان مبارک کے مقصد کو پہچان لیتے ہیں، توجہ کرنا، اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی لے لیتے ہیں، پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح ادا کی، عید پڑھنے گئے، اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن عید کی خوشی ان کو ایسی چڑھی یا عید کا نشہ ایسا چڑھا کہ پورا مہینہ اتنے گناہ نہیں کیے تھے جتنے گناہ صرف ایک دن عید کے دن اس نے کر لیے۔ میرے بھائیوں جو مسلمان رمضان مبارک کے پورا مہینہ میں روزے رکھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں،
اور نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن عید کے دن وہ اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ سارے کا سارا کھاتا ہی جو ہے دوبارہ پھر کھلوا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کا کھاتا صاف کرواتے ہیں، بھئی یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے نا فرشتہ، اس نے جو گناہ لکھے تھے باقی 11 مہینوں میں، اب رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے اعمال کیے اور اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے گناہ معاف بھی کر دیے، اور اس فرشتے کو کہا بھی رجسٹر میں صاف کر دو، ورقہ پھاڑ دو اس کا، اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیا، لیکن یہ بندہ ہے کہ عید کے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کر گزرتا ہے، فوراً شرابیں شروع ہو گئی، فوراً جوا شروع ہو گیا، فوراً تماش بینی شروع ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ عنایت اور رحمت والا مہینہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، رمضان کی زندگی، رمضان کے بعد کی زندگی ایک جیسی انسان کی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک کی زندگی اگر ہے، گناہ کا خیال آتا ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا، کہتا ہے میرا روزہ ہے، تو پھر رمضان کے بعد بھی اگر ایک بندہ ہے اور گناہ کا اس کو خیال آتا ہے، اس کو یہ خیال ہو کہ بھئی میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے، رمضان کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی انسان کی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہ جو 20 تراویحیں ہم پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ تراویح نہیں ہے۔ اب 20 تراویحیں کیوں پڑھی جاتی؟ اس لیے کہ بندے کو زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ چونکہ عام دنوں میں فرض نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نفلوں سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک نے ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ نوافل کا اجتماعی اہتمام کر دیا۔ اب پورا مہینہ تراویح 20 پڑھتے ہیں، نفل پڑھنے کی یہ عادت ڈالی جا رہی ہے۔ اب رمضان کے بعد بندہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفل پڑھنے کی عادت ڈالے۔ تو میرے بھائیو، وقت زیادہ ہو گیا، باتیں تو اتنی کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جی چاہتا ساری رات لگے رہیں، ساری رات۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں اتنی قیمتی ہیں، اس میں جتنی دیر بھی ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ وقت قیمتی بن جائے گا، عمل کے جذبے سے بیٹھیں گے۔ بار کیا میں بات ختم کر رہا ہوں، صرف آپ حضرات کی خدمت میں آخری بات عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینہ کی زندگی اور رمضان المبارک کے بعد کی زندگی یہ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح کہ رمضان کی زندگی ہے، بعد والی زندگی بھی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور عید کی سچی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ جو بندہ واقعی رمضان کے مہینے میں محنت کرتا رہا، اس کو سچی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کی تھا رمضان میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری جس شخص میں آ جاتی ہے وہ شخص متقی بن جاتا ہے۔ جس شخص میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ جاتی ہے تو وہ بندہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب اگر ایک بندے نے چیک کرنا ہو، ایک بندے نے چیک کرنا ہو کہ بھئی میرا رمضان کا مہینہ کیسا گزرا اور میں نے جو رمضان میں اعمال کیے اور رمضان کا جو مقصد ہے مجھے حاصل ہوا کہ نہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری رمضان کا مقصد ہے تو کیا تقویٰ اور پرہیزگاری میرے اندر آئی کہ نہیں؟ اگر بندے نے چیک کرنا ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی بیان فرمائی ہیں؟ 6 نشانیاں، متقی کی 6 نشانیاں۔ حضرت مولانا شفقت جموی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے تذکرہ کرتے ہیں، میں مختصر تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن کریم ایسی شاندار کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب روزے کا مقصد تقویٰ ہے، جس بندے میں تقویٰ آ جائے وہ متقی بن جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے چیک کرنا کہ واقعی متقی بن گیا کہ نہیں، رمضان کے روزے رکھ کے، تراویح ادا کر کے اور اعمال کر کے۔ تو 6 نشانیاں ذہن سے دیکھ لے، اگر تے وہ 6 گلاں وہ پائی آندیاں سمجھو متقی بن گیا۔ اگر 6 باتیں نہیں پائی جاتی تو سمجھو ابھی متقی پرہیزگار بنا نہیں ہے، اس کو چاہیے مزید یہ کام بڑی اہتمام کے ساتھ کرے تاکہ اس تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے متقیوں کی 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدات کے لیے رکھی ہیں جو نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔
اب جن چیزوں کو دیکھا نہیں لیکن قرآن اور سنت میں آئی ہیں ان کو پر ایمان رکھنا کہ واقعی یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ الذین یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہی لیکن اللہ پر ایمان ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں پر ایمان ہے، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن جنت پر ایمان ہے، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن دوزخ پر ایمان ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہو کہ واقعی رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان چیزوں کے متعلق جو خبر دی ہے واقعی برحق ہے، یہ الذین یؤمنون بالغیب کا تقاضا، اور یہ متقی کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس مفہوم کے اندر۔ نمبر 1 رمضان نماز کے قائم کرنے کا معنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اب جو بندہ رمضان کے بعد نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، ہاں جی سمجھو متقی ہے، اور رمضان کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا ہے، تقویٰ اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ نمبر 2 نمبر 2 اب دیکھو پابندی سے نماز پڑھنا۔ نمبر 2 جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے نماز کی طرف دھیان رہنا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 کیفیتیں اپنی بیان فرمائیں، اس طرح عبادت کار جس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا فرمایا ویسے بندہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھتا۔ میں اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز کے قائم کرنے کے مطلب خشوع اس میں پایا جائے۔ نمبر 2 خضوع، کہ نماز کے اندر جسم کے جس حصے کو جہاں رکھنے کا حکم ہے وہاں رکھے، قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، رکوع کی حالت میں جو ہے نا اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو زمین پر ڈالا ہوا ہے، تو جس جسم کے حصے کو جہاں رکھنے کا حکم ہے اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق اس کو اس طرح رکھنا، یہ خشوع اور خضوع ہے، یہ نماز کے قائم کرنے میں بات شامل ہے۔ تو دوسری نشانی متقی کیا ہے؟ نماز کو پابندی سے پڑھے۔ تو میرے بھائیو رمضان تقویٰ کی پریکٹس ہے، نماز کے جس طرح اور کام کرنے کے نا ایک کام یہ بھی کرنے کا، نیکی کا جذبہ بندے میں زیادہ ہوتا ہے، نماز سیکھ لے، نماز کے بنیادی مسائل سیکھ لے، طہارت کے مسائل سیکھ لے۔ رمضان میں جذبہ بندے کا بیدار ہوتا ہے دین سیکھنے کا۔ تو میرے بھائیو جو بندہ متقی ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اور نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ بندے ہیں جو اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے فطرانہ، یہ صدقات واجب ہیں اور ان کو دینا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اس سے ہٹ کر نفلی طور پر بھی صدقہ دینے والے ہوں۔ صدقے کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب بندے نے چیک کرنا ہو کہ میرے اندر تقویٰ آ گیا کہ نہیں، تو کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا جذبہ بندے میں ہونا چاہیے، فرض بیس پہ نہیں۔ آج لوگ فرض بیس پہ ہم سے بڑے عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ ایک بندے وہ فون ہے، قاری صاحب فطرانہ کننا؟ میں نے کہا جی 130۔ وہ ایک مولوی صاحب 120 دس دے سی، یعنی اب 10 روپے سال بعد اس نے فطرانہ دینا ہے، اور 10 روپے پہ فون کر رہا ہے۔ انہیں تو فون کر لیا انہیں، ہاں جی اچھا اس میرے بعد کسی اور سے ہی پوچھا ہوگا، یعنی سال بعد فطرانہ دینا جو اپنا واجب ہے، صدقات واجبہ کو دینا، اس پہ بھی 10 روپے کا ریٹ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرنے والا ہو، یہ بندہ ہے جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا اور رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو وحی آپ پر نازل ہوئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، آپ پر نازل ہوئی، قرآن ہے یا حدیث ہے، اس پر ایمان رکھتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کریم کو اللہ پاک کی کتاب جانتے ہو، اللہ کلام جانتے ہو، وہی سمجھتے ہو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہی سمجھتے ہو۔
آج بہت سارے بندے ایسے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کے فرمان کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن کو بھی وحی قرار دیا اور حدیث کو بھی وحی قرار دیا۔ منکرین حدیث کے بڑے ٹولے آج کل موجود، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے، حضور کی بات کی کیا ضرورت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا وہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں جو لوگ قرآن کو مانیں اور آپ کے فرمان کو مانیں۔ آپ پر جو وحی نازل ہوئی وہ ایک قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے۔ قرآن وہ ہے جس کے الفاظ بھی حضور کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ حدیث وہ ہے جس کے الفاظ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں لیکن اس کے معانی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 5، وما انزل من قبلک، فرمایا وہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھیں جو کہ آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی نازل ہوئی کون سی؟ سابقہ نبیوں پر، ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے ہیں، حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی ہے۔ یہ جو سابقہ کتاب وحی، اس پر بھی اس کا ایمان ہو کہ جس طرح یہ پیغمبر سچے تھے ان پر اترنے والی وحی بھی سچی تھی۔ آج بعض ٹولے ایسے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، اب تورات پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب، اب انجیل پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب، قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک بندہ ہوا کیپٹن مسعود الدین عثمانی، بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے ایک جماعت بنائی حزب اللہ کے نام سے، اس نے کتاب لکھی دعوت اللہ، اس کے آخری پیج پر 15 اور 16 پر لکھتا ہے، رسالے پر کہتا ہے ہم بات کرتے ہیں آمن الرسول کی جبکہ یہ بات کہتے ہیں آمن الرسل کی، یعنی باقی مسلمانوں کے متعلق کہا، یعنی ہم کہتے ہیں رسول پر ایمان لے آؤ، یہ کہتے ہیں نہیں سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ سب رسولوں پر ایمان لینا قرآن کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ تو متقی وہ بندہ ہے جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور آپ پر اترنے والی وحی کو سچا جانے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کو نبی مانے اور ان پر اترنے والی کتابوں کو وحی کو سچا جانے۔ آخری بات نمبر 6، متقی کی 6 نشانی، فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت پر ایمان ہے، قیامت پر جن لوگوں کا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی پر ایمان ہے کہ بھئی یہ زندگی ہماری عارضی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم نے جو ہے زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد، اور اللہ پاک نے ہم سے ہمارے کیے کا حساب و کتاب لینا ہے اور اپنے اعمال کی بنا پر آگے جنت یا دوزخ جو ہے ہمارا مقدر ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ نظریہ پیدا ہو اور قائم ہو، اس بندے کو تقوی حاصل ہو گیا، وہ بندہ متقی ہے اور روزے کا مسئلہ حاصل ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے منکر کہتے ہیں قیامت کیا چیز ہے، قیامت کیوں آئے گی؟ بہت سارے ایسے فتنے موجود ہیں، میں تذکرہ نہیں کرتا، ہم تو پڑھتے نہیں لوگوں کو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بنیادی عقائد کو سیکھنا چاہیے، اپنی بنیادی باتوں کو سیکھیں تاکہ کوئی بندہ ہمیں ورگلا نہ سکے۔ تو باہر کا رمضان کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، جس بندے میں تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ بندے نے چیک کرنا ہو کہ میرے اندر تقوی آ گیا کہ نہیں، روزے کا مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں۔ یہ 6 علامتیں ہیں، 6 علامتیں چیک کر لے، اگر یہ 6 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو سمجھو وہ متقی ہے، اگر نہیں پائی جاتی سمجھو متقی نہیں ہے اور رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ پھر ان 6 باتوں کو میں اجمالاً دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، نمبر 4 قرآن اور حدیث پر ایمان لانا، نمبر 5 جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں آئیں صحیفے آئے ان پر ایمان لانا، نمبر 6 مرنے کے بعد کی زندہ ہونے کی زندگی پر اس کا ایمان ہو۔ یہ 6 باتیں جس میں پائی جائیں وہ متقی پرہیزگار ہے، سمجھو روزے کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا۔ بھائیو میرا تو جی چاہ رہا ہوتا ہے اجتماع ہو، ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں بولتا چلا جاؤں، گھنٹوں کے گھنٹوں بول لوں،
میں اپنا سینہ پھاڑ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم دین کی بات کو سمجھنے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ بار کیا وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی رمضان میں ہم نے عبادات کی ہیں اللہ پاک اپنی شان اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا